اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو میں اس کا جواب دوں. جی ملک. ایک تو جنید صفدر کی ابھی شادی ہوئی ہے، آپ کو اس کی مبارک ہو. خیر دوسرا مبارک. وہ گانا بڑا زبردست گایا انہوں نے. جی تو یہ کب سے گانا گا رہے ہیں یہ بتائیں، اور کیا کوئی پروفیشنل انہوں نے ٹریننگ لی ہے اس حوالے سے، یا ویسے جو ہے یہ ان کے اندر نیچرل ٹیلنٹ ہے؟ دیکھو جی، وہ چشتیوں کی، نقش بندیوں کی، سہروردیوں کی، قادریوں کی، چاروں سلسلوں کی اولاد میں سے ہے. تو کئی چشتی سلسلے کا بھی تو اس میں رنگ چڑھنا تھا. تو جو حضور کی نعت اچھی پڑھ ہے تو اس کو خوش آوازی ہو جاتی ہے. تو پھر خوش آوازی ہوئی تو پھر اس نے میاں محمد بخش صاحب بھی پڑھا. اور میں اس دن دیکھا، چونکہ میں تو نہیں جا سکتا، مجھے یہ نہیں پتہ میں ECL پہ ہوں کیا ہے، مقدموں کا ہی نہیں پتہ. اس مقدمے کا پتہ ہے یہ کیا، باقیوں کا نہیں پتہ کہ کہیں بغاوت ہے، کہیں دہشت گردی ہے، کہیں 3 MP ہے، کہیں 16 MP ہے. اب تھوڑا بہت بیرسٹر صاحب کے ساتھ رہ کے قانون بھی سیکھ کے ہم لوگ، ڈگری نہیں ہے. تو وہ اچھا کیا جی، اچھا. اس نے پہلے سنا تھا کبھی آپ نے، یا یہ پہلی مرتبہ آپ کے لیے بھی؟ میں حضرت میاں محمد بخش صاحب کی اس سے جو سیف الملوک ہے وہ سنی تھی. اس کے دادا اس سے بڑا سنتے تھے. اس کے دادا اس سے سیف الملوک بہت سنتے تھے. تو ٹھیک ہے، بچے کو ہر فن مولا ہونا چاہیے. پولو بھی کھیلتا ہے، گاتا بھی اچھا ہے، اور جہاں جہاں جس یونیورسٹی میں لنڈن میں رہا ہے ٹاپر ہے الحمدللہ. اللہ کا کرم ہے، ہمارے اس میں کوئی کمال نہیں ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ جہاں جہاں گیا وہ اسے کوئی 3 تو ماسٹر کی ہے، اب وہ کیمبرج میں ہے. اور میں اس بات پہ خوش ہوں. میں نے ایک دن سوچا کہ میں اس پریڈ گراؤنڈ میں 1990 میں غلام اسحاق خان پریزیڈنٹ تھے، بے نظیر شہید وزیر اعظم تھی، اور میں پریڈ کا جو تھا کمانڈر تھا. اور میری امی نے بڑی دعا دی اس دن، مجھے کہا کہ صفدر آج تو نے دنیا میں نام پیدا کیا. جب انہوں نے کہا کہ اس دستے کی کمانڈ کیپٹن صفدر عوان کر رہے ہیں تو میں نے کہا شکر اللہ تو نے ہمیں یہ عزت دی. تو آج جب وہ پولو کا کپتان بن کے، پولو کا کپتان، کرکٹ کا نہیں، کیمبرج میں پاکستان کا جھنڈا بلند کرتا ہے تو دل خوش ہو جاتا ہے. سر آپ بھی بڑے درویش طبیعت آدمی ہیں، آپ میں بھی چاروں رنگ ہیں، آپ سے اس کو ٹرانسفر ہوئے ہیں، تو تھوڑا سا کچھ آپ بھی اگر سنا دیں تو بیٹے کی خوشی. میں تو پچھلے 4 سال سے آپ کو ایک ہی گانا سنا رہا ہوں، ووٹ کو عزت دو. بیٹے کی شادی اور دیکھو، میں ووٹ کو عزت دو کی تحریک کی وجہ سے بیٹے کی شادی میں شامل، نکاح میں شامل نہیں ہوا. میں نے کہا یہ بھی قربانی کا وقت ہے، اور بنو ہاشم تو ویسے بھی قربانیاں دینے کے عادی ہیں. خواہ وہ کربلا، احد ہو، بدر ہو، جہاں بھی ہو بنو ہاشم کھڑے ہو جاتے ہیں ہر ظلم کے خلاف. تو میں نے کہا کوئی بات بھی نہیں، پاکستان یہ کہے گا کہ ماں باپ یہاں ہیں. اصل ماں کا دل ہوتا ہے، باپ تو پھر پتھر دل ہوتا ہے، مرد ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے، طبیعتیں سہ لیتا ہے. تو والدہ کے کیا جذبات تھے؟ ہم نے دیکھا کہ وہ جو ہے ٹیلی فون کے اوپر جو ہے وہ واٹس ایپ کے اوپر ویڈیو کال پر تھے. تو والدہ کی جو ہے وہ کیا فیلنگس تھی کہ وہ نہیں جا سکی؟ یہ تو سوال کوئی نہ پوچھے جس کی ماں جب آپ گھر لیٹ جاتے ہیں تو وہ کہتی ہے کہ کیڑی نوکری میں پی گئے ہو، سارا دن دفتراں میں تے ٹی ویاں تے راتی لیٹ آندے ہو. وہ نہیں سوتی آپ جب تک نہیں جاتے. تو ہر ماں کے یہی جذبات ہیں. اچھا کیپٹن صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ مفاہمت کے ساتھ ہیں یا مزاحمت کے ساتھ؟ یہ تو مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہماری سیکرٹری انفارمیشن ہے وہ آپ کو بتائیں گی، کیونکہ وہ مفاہمت والی فائل دائیں ہاتھ میں ہے، مزاحمت والی بائیں میں ہے، ان کو صحیح پتہ ہے. مگر میں ذہنی طور پر میں تو نظریہ کربلا والا ہوں. کھڑے ہو گئے تو کھڑے ہو جاؤ. پھر چلیں سر، لائکر روڈ میں آپ نے بات شروع کی تھی، آخری بات جاتے جاتے 2 بول اپنے بیٹے کو سنا دیں شادی کی خوشی سے. دیکھو، وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی شادی جہاں ہوگی. نکاح اس کا لندن میں ہوا، نانا جان اس کے وہاں ہیں، کیونکہ وہ نانا جان کے ساتھ بڑی، اس نے میرے ساتھ تو اتنا وقت نہیں گزارا جتنا اپنی نانی اماں اور نانا کے ساتھ گزارا. تو میں تو اس کو یہی کہوں گا کہ پاکستان کا جھنڈا تم نے کیمبرج میں بلند کیا ہے، ہسٹری میں پہلی دفعہ. اور جب پاکستان آؤ تو اس کے آئین، اس کی اندرونی بیرونی سرحدوں پر بھی یہ جھنڈا لہرانا چاہیے. جس طرح تمہارے نانا نے 28 مئی کو چاگی کے پہاڑ کے اوپر جھنڈا لہرا کے دنیا کو بتا دیا تھا کہ پاکستان اتنا کمزور نہیں ہے، یہ ایٹمی پاکستان ہے اور قائد اعظم کا پاکستان. تھینک یو. شادی پہ سنا، چلو شادی پہ آئے گا تو میں سنائے گا.